لگا کے دور دیس مت جا، بسو ہماری نگری موہ سندر مکھ دکھلا، ہو کدیا مل سانول یار وے، ہو کدیا مل سانول یار وے، میرے لولو چیخ پکار وے، میرے لولو چیخ پکار وے، ہو کدیا مل السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ آپ نے میرے ولاگ سے پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی۔ یہ اس ہیرو کی ویڈیو ہے جس نے پاکستان میں، امریکہ میں، انڈیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ شخص ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، لیکن کسی پاکستانی نے، چند ایک کے علاوہ کسی نے ہیلپ نہیں کی۔ نہ پاکستان کی فنکار برادری نے ان کی ہیلپ کی، نہ ہم میں سے کسی نے ان کی ہیلپ کی۔ سیاستدان کو روتا پیٹتا رہا 4 سے 5 مہینے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی نے ہیلپ نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یقین دہانی کرائی، لیکن ہیلپ نہیں کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ٹیم بھیجی اور یقین دہانی کرائی کہ میں اس کا جتنا خرچہ ہوگا افورڈ کریں گی، پاکستان کی گورنمنٹ اس کا علاج کروائے گی، لیکن شہباز شریف نے کسی قسم کی ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی۔ یہ انسان مرنے سے 10 دن پہلے ملک ریاض صاحب کے پاس گیا اور وہاں پر جا کے علاج کی اپیل کی، لیکن ملک ریاض صاحب نے بھی کوئی ہیلپ نہیں کی۔ ملک ریاض کو وہ دن بھول گیا جب اس کی مسز بیمار تھی اور اس کے پاس ہسپتال لے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو وقت ہے صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے، ملک ریاض، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پیسہ آنے کے بعد وہ شخص بھی بدل گیا، اس نے بھی اس انسان کی ہیلپ نہیں کی۔ اسد عباس کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی تھی تو یقین جانے اندر سے روح تک انسان کی کانپ جاتی تھی۔ تو یہ وہ انسان تھا جس نے امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں لوگوں کو متاثر کیا، جس کی آواز نے لوگوں کے اندر ایک نئی زندگی پھونک دی، جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، جس نے پیسے باہر سے کما کر پاکستان کے اندر آ کے انویسٹ کیا۔ 2017 کے اندر اسے گردوں کی جو بیماری ہے یہ لاحق ہوتی ہے۔ 2023 تک، جنوری تک وہ اکیلا لڑتا ہے۔ اس کی جتنی بھی جائیداد تھی اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں جو اس کے پلاٹس، کوٹھیاں تھیں وہ تک بیچ دیں، گاڑیاں بیچ دیں۔ جب اینڈ میں مجبور ہوا، اثاثے ختم ہو گئے، پھر اس نے ہم عوام سے اپیل کی کہ میرا علاج کروائیں۔ اگر ہم اس کا بر وقت علاج کرواتے، اگر گورنمنٹ اس کا علاج کرواتی تو شاید وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ دوبارہ اس فیلڈ میں آ جاتا، وہ جو کچھ بھی کرتا لے کر تو پاکستان میں آتا، تو اس سے پاکستان کا نام روشن ہوتا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ انسان مر گیا۔ ہم احسان فراموش قوم ہیں۔ ڈاکٹر قدیر نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس قوم نے میرے ساتھ یہ سلوک کرنا تھا تو کبھی بھی میں پاکستان کو یہ ایٹمی طاقت نہ بناتا۔ ہم وہ احسان فراموش اور منافق قوم ہیں کہ ہم نے اپنے ہیرو کی کبھی بھی قدر نہیں کی۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایک محسن کسی کو لے کر آیا ہے تو اینڈ میں اسی محسن کی پیٹھ پہ ہم نے چھرا گھونپا ہے۔ ہم تو وہ احسان فراموش قوم ہیں۔ مہدی حسن کو دیکھ لیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، لیکن پاکستان کی انڈسٹری نے، پاکستان کی سیاسی شخصیات نے، کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی۔ قسم پرسی کی زندگی گزار کے وہ مرا ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی فنکار ہیں آپ دیکھ لیں، اینڈ میں جو ان کی موت ہے بالکل اسی طرح ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ اسد عباس کروڑوں میں کھیلتا تھا، گاڑیاں تھی، گھر تھا، اینڈ میں کیا ہوا؟
ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ انسان کی یہی اوقات ہے. آج ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، کل ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے. اگر ہم نے اسی طرح احسان فراموش اور منافق بنے رہے تو پاکستان کے اندر کبھی بھی اس طرح کا جو ہیرا ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ 40,000 سے زیادہ جو پاسپورٹ اپلائی کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈیلی جا کے وہاں اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ 40,000 بندہ ڈیلی پاسپورٹ بنوا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان چھوڑنا چاہتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کو یہ چیز دیکھنی ہوگی. اسد عباس کی جو وائف ہیں، آخری دنوں میں انہوں نے بھی آ کے رونا شروع کر دیا. وہ ایک پردہ دار خاتون تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری منافقت اور احسان فراموشی دیکھ کر اس کو بھی سامنے آنا پڑا، جس نے کہا کہ میرے خامد کی کسی نے ہیلپ نہیں کی. اگر ہم فنکار اور پاکستان کی سیاست اگر اسد عباس کی مدد کرتے تو آج ایک باپ اس سٹیج پر، جب اس کی 60 سال کے قریب عمر ہو، اس نے ایک نوجوان 30 سال کے بیٹے کو کندھا دیا. اگر ہم اسد عباس کی مدد کرتے تو اس کی وائف 28 سال کی عمر میں بیوہ نہ ہوتی. 2.5 سال 4 سال کا جو اسد عباس کا بیٹا ہے اس ایج میں یتیم نہ ہوتا. کاش کہ اگر ملک ریاض کی فیملی میں یہ سب کچھ ہوتا یا ہمارے سیاستدان کی کسی فیملی کے اندر ہوتا تو میں یہ پوچھتا کہ یہ درد کتنی بھیانک قسم کا درد ہے. آج بھی ہمارے سیاستدان جب بھی ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے آرام سے باہر چلے جاتے ہیں اور کروڑوں روپے کے علاج کرواتے ہیں. مریم نواز کا آپریشن ہو معمولی قسم کا، کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے باہر چلے جاتے ہیں. شہباز شریف ہو یا کوئی اور سیاسی رہنما ہو، اپنے علاج کے لیے تو باہر چلے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے پاکستان کا قیمتی اثاثہ جو ہے اس کو کھو دیا. ابھی حالیہ 14 اگست پہ میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے 40 کروڑ کا ایک جھنڈے کا افتتاح کیا. اگر اس میں سے 5 کروڑ بھی اسد عباس کی فیملی کو دے دیتے تو شاید وہ بچ جاتا. لیکن اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ہم احسان فراموش اور منافق قوم ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے ہیروز کی قدر نہیں کی اور ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. جس طریقے سے عوام ہوگی اس کے اوپر حکمران بھی ویسے آئیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی جہاں رہیں خوش رہیں. اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.